بچوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ چھوڑ دیجئے وہ تعلیم ہی جو تعلیم آپ سے آپ کا پردہ چھین لے، آپ کا حجاب چھین لے. اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ تعلیم آپ کو طاغوتیوں سے ملا رہی ہے. یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہوں گی. ایران میں انقلاب سے پہلے کا یہ واقعہ میں آپ کو بیان کروں گی. ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کے دل میں یہ حب تھی کہ میں وقت امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کروں. 40 شب جمعہ انہوں نے ہر مسجد میں جا کر استغاثہ کیا. 40 شب جمعہ جا کر عبادت کرتے تھے، استغاثہ کرتے تھے، وقت امام سے گریہ کرتے تھے کہ مولا مجھے اپنی زیارت کروا دیجئے. جب 40ویں شب جمعہ گزر رہی تھی تو کیا دیکھا کہ ان کی نظروں کے سامنے سے ایک نورانی چہرے والی شخصیت گزر رہی ہے. وہ سمجھ گئے کہ یقیناً یہ میرے وقت کے امام ہیں جنہوں نے مجھے جھلک دکھا دی ہے. اور ایسی خوبصورت خوشبو انہیں وہاں پر سونگھائی دی کہ انہوں نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ میرے وقت کے امام ہیں. وہ ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے. کیا دیکھا ہے؟ وہ عالم کہتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ بہت تنگ گلیوں سے گزرتے جا رہے ہیں میرے وقت کے امام. اور تنگ گلیوں سے گزرتے گزرتے ایک ایسے گھر میں داخل ہو گئے کہ جہاں پر ایک جنازہ موجود تھا. میں نے کسی سے پوچھا یہ کس کا جنازہ؟ انہوں نے کہا کہ یہاں فلاں بن فلاں رہتے ہیں، اس کی زوجہ کا جنازہ ہے. وہاں پر جنازے کے قریب وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وقت امام قریب بیٹھ کر گریہ ازاری کر رہے ہیں. اور میں وہاں پر بہت پریشان تھا کہ آخر میرے وقت کے امام اتنی دور سے چل کر آئے اور اس جنازے میں آ کر شرکت کی اور جنازے میں شرکت کر کے گریہ ازاری کرے. آخر ایسا کون سا عظیم کام کیا ہے اس جنازے میں جو میت موجود ہے، اس خاتون نے ایسا کون سا عظیم کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے میرے وقت کے امام خود اس جنازے میں شرکت کر رہے ہیں اور اس میں گریہ کر رہے ہیں. اب یہ سوال میرے ذہن میں ابھرا ہی تھا کہ میرے وقت کے امام نے مجھے پکارا اور مجھ سے کلام کر کے کہا کہ دیکھو ایسے بن کے دکھاؤ ہم خود تمہارے سے ملاقات کریں گے. معصوم نے فرمایا ایسا کردار لے کر آؤ ہم تمہارے سے ملاقات کے لیے خود آئیں گے. میں نے کسی سے سوال پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ جو خاتون نے اپنی زندگی میں ایسا کون سا کام کیا تھا کہ مجھے پتا چلے کہ ایسا کون سا کام ہوا، کیونکہ وقت کے امام صرف مجھے دکھائی دے رہے تھے، باقی جو وہاں لوگ موجود تھے ان کو نہیں دکھائی دے رہے تھے. قریب جو موجود تھے ان سے میں نے سوال کیا. انہوں نے کہا اس خاتون نے ایک بہت ہی بلند کام کیا تھا. پوچھا کیا کام کیا تھا؟ وہاں لوگوں نے بتایا کہ جب ایک حاکم یہاں کا جو ہے اس نے اعلان کر دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ تمام جو خواتین ہیں یہاں ایران کی اگر وہ باہر چادر لے کر نکلے تو ان کی چادریں چھین لی جائیں گی. تو تب سے لے کر اب اتنے سالوں تک اس خاتون نے اپنے آپ کو 4 دیواری میں گھر میں اپنے آپ کو بند کر دیا تھا کہ نہ میں باہر جاؤں، نہ میری چادر اتاری جائے اور نہ میں بے حجاب ہو جاؤں. میں کہتی ہوں خواتین سے بچوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ چھوڑ دیجئے وہ تعلیم ہی جو تعلیم آپ سے آپ کا پردہ چھین لے، آپ کا حجاب چھین لے. اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ تعلیم آپ کو طاغوتیوں سے ملا رہی ہے. ایسے ہی ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جو آپ کو اپنے حکم الہی سے آپ کو دستبردار کر رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا کا حکم ہے. اگر آپ خدا کے حکم کو نہیں مان رہے تو آپ کی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں. یہ تہذیب نہیں ہے، یہ ادب نہیں ہے. اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس تعلیم سے بہتر ہے کہ انسان جاہل رہ جائے مگر کم از کم اس کی چادر، اس کی عزت محفوظ رہ جائے. سبحان اللہ. ہاں بہت پیاری بات کہی ہے خانم نے.